ایک اور اہم خبر، ہم امن معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری بھی کریں گے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی ہوں گے۔ شہباز شریف کی جانب سے اپنے ایکس پر یہ پیغام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقین ہے کہ تاریخی امن معاہدہ دیر پا امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امن معاہدے پر حمایت پر برادر ممالک کے دل سے ممنون ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے امن معاہدہ بہت قریب، 24 گھنٹے میں پیش رفت۔ تاریخی امن معاہدہ الیکٹرانک دستخط کی تیاری بھی کر لی گئی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ کو تھا جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں کنورٹ ہو، اور اب الحمدللہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں، 24 گھنٹے میں کوئی امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا کردار کتنا پازیٹیو رہا ہے اور یہ امن معاہدہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا دیر پا ثابت ہو سکتا ہے؟ طلعت صاحب بہت شکریہ جی۔ یہ وزیر اعظم کی جو حالیہ پوسٹ ہے یہ پچھلے 14 گھنٹے میں دوسری پوسٹ ہے ان کی۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلا جملہ ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا۔ تو ایران کی طرف سے بھی آپ کو اسی قسم کے جملے نظر آئیں گے جو وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم امن کی جو آشا ہے اس کو حتمی شکل میں دیکھنے کے بہت قریب ہیں۔ اب پہلے رات تک تو خیال کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ جنیوا روانہ ہوں گے، اور میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق بہت سارے وزیر اعظم کے جو سپورٹ کا سٹاف ہے ان کے ویزے بھی ان کو بھی حاصل کر لیا گیا تھا، جو منسٹرز ہیں ان کے ویزے بھی حاصل ہو گئے تھے رات گئے تک۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ فی الحال یہ پروسیس جو ہے وہ فزیکلی جانے کا وہ نہیں ہوگا۔ آج وزیر اعظم کی پوسٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ای سائننگ ہوگی۔ یہ بڑا دلچسپ ہوگا ای سائننگ، کیونکہ اس میں دنیا میں پہلے مثالیں موجود ہیں۔ 1-2 ڈیلز ہوئی ہیں۔ ایسٹونیا کی ایک ڈیل تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 2013 میں شاید ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک آدھ اور ڈیل ہوئی ہے، لیکن وہ چھوٹی ڈیل تھی جس کے اندر آپ اپنے آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے آپ بذریعہ الیکٹرانک مینز ایک یاداشت کے اوپر دستخط کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی یہی انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ شاید وہ خود وہاں پر موجود نہ ہو اس جگہ پر جہاں پر سائننگ ہونی ہے، تو وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم بھی شاید اب جنیوا روانہ نہ ہو۔ ای سائننگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایران بھی شاید اس وقت ایوائڈ کرنا چاہتا ہو کہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی تصویریں بنیں۔ امریکہ بھی شاید یہ ایوائڈ کرنا چاہتا ہو۔ آپ کو اگر فزیکل سائننگ ہے تو پھر آپ کو ہاتھ ملانے پڑتے ہیں، پھر دستاویزات ایکسچینج کرنی پڑتی ہیں، آپ کے سامنے پورا میڈیا کھڑا ہوتا ہے، کوئی سوال پھینک رہا ہوتا ہے، تو آپ کو بہت بڑی ہائپ نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تدبر کا مظاہرہ کیا گیا وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ای سائننگ کر لیں۔ جو تصویری معاملات ہیں، ہاتھ ملانے کے معاملات ہیں، فزیکل کانٹیکٹ ہے، ایک کمرے میں بیٹھنا، اس کو آپ لیڈران کی حد تک اس کو علیحدہ رہنے دیں۔ وزیر اعظم صاحب کی پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں وہ اس یاداشت کی سائننگ کے بعد جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کو کہا جا رہا ہے، MOU کہا جا رہا ہے، جس کے اندر بڑے بڑے معاملات کے اوپر عمومی اصولی اتفاق رائے لکھا جائے گا، اس کے بعد ٹیکنیکل ٹاکس کا آغاز ہوگا۔ یہ دلچسپ ہوگا کہ ٹیکنیکل ٹاکس کا وینیو کیا ہے، وہ پاکستان میں ہوتی ہیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ 3 موضوعات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ابھی کہ ٹیکنیکل ٹاکس تو لازمی ہوں گی۔ ایک تو آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بعد جو چلانے کا عمل ہے وہ کیا ہوگا، آبنائے ہرمز کے اوپر آپ کو ٹیکنیکل ٹاکس کرنی ہے۔ ایران کے خلاف جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور ایران کے جو احساس منجمد ہیں ان کے اوپر ٹیکنیکل ٹاکس ہونی ہے۔ اور جو سب سے مشکل معاملہ ہے جو 2015 میں طے ہوا تھا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، وہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام سے متعلق ہے۔ تو یہ 3 ٹیکنیکل ٹاکس تو لازمی ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 اور گروپ بھی بن جائے، اب دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ معاہدہ آلموسٹ پتھر پر لکیر ہے کہ اب یہ ہو ہی جانا ہے۔
ٹھیک. اچھا طلعت صاحب، معاہدہ تو ہو جائے گا اور پھر ٹیکنیکل ٹاکس بھی اس کے اندر، جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس کہاں ہوتی ہیں، آیا کہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں یا پھر مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں ہوتی ہیں؟ یہ تو پھر آنے والے دن ہی اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن سب سے بنیادی سوال یہ ہے طلعت صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے دونوں کے درمیان تعلقات ہیں، 50 سال پرانا ان کے درمیان تنازع ہے، تو کیا یہ، اور یہ ریسنٹلی اب جنگ بھی اب ختم ہونے کے قریب جا رہی ہے، لیکن کیا یہ معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے یہ دیر پا ثابت ہو سکتا ہے طلعت صاحب، یا پھر یہ عارضی بھی ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی جو ڈیلیگیشن تھا اس نے یہی کہا تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ ان کے دماغ میں اگر 6 مہینے بعد یہ بات آ جائے کہ ہم نے دوبارہ سے افزودہ یورینیم وہاں سے حاصل کرنی ہے تو وہ تو پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. تو ایران کوئی حتمی معاہدہ چاہتا ہے، ایران کوئی حتمی گارنٹی چاہتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ اگر ہو رہا ہے تو وہ دیر پا ثابت ہو سکتا ہے طلعت صاحب؟ جو ضمانت کار ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی ہے اس میں پاکستان کا نام سر فہرست ہے. پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ صرف یہی نہیں کہ اس نے اپنی سرزمین، اپنے قیادت کا وقت، اپنی توانائیاں صرف کروائیں. پاکستان کے ہر اس شخص کا بھی اس کے اندر حصہ ہے جس نے ٹاکس کے دوران کسی قسم کی کوئی بھی زحمت برداشت کی. صرف معاملہ پاکستان کا کنٹریبیوشن یہی نہیں ہے. پاکستان کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ دونوں کے درمیان جو تنازع ہے اور جو اعتماد کا فقدان ہے اس کے اوپر برج کا کام بھی کرے. تو اس وقت جس معاہدے کی یادداشت کی بات ہو رہی ہے MOU کی، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر جملہ، اس کا نقطہ کہاں پہ ڈلنا ہے، ڈیش کہاں پہ ڈلنی ہے، کوما کہاں پہ ڈلنا ہے، اس کے اوپر ارکریزی ہوئی ہے اور پاکستان نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. تو اگر اعتماد نہ ہوتا، عملی اعتماد نہ ہوتا تو ہم شاید اس نقطے پر نہ پہنچ پاتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، آپ نے تواتر سے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات تو آپ کو اوپر تلے ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو مسلسل اس ڈیل کی پچھلے 3-4 ہفتے سے بات کر رہا ہے. اس کا نام ہے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس. جے ڈی وینس نے مسلسل اصرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بھلے بعض لوگوں کو پسند ہو نہ ہو، اس نے باقاعدہ ایک جگہ پر اسرائیل کا نام بھی لیا. ہو سکتا ہے اسرائیل سمجھے کہ ڈیل ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کے بنیادی مفادات اس ڈیل سے سیکیور ہوتے ہیں. تو امریکہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلسل اعتماد سازی کے عمل کے ساتھ منسلک ہیں. تو ان کی طرف سے ایسے لوگ، پاکستان جیسے ممالک کی ضمانت موجود ہونا، دوسرے ممالک کا اضافی سہارا جس کا سعودی عرب کا نام ہونا مینشن کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ انہوں نے رول پلے کیا. قطر کا نام آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر، اور ترکی کا نام نظر آتا ہے. مصر نے بھی اس کے اندر رول پلے کیا. تو میرے خیال میں اس مرتبہ معاملہ جو ہے پچھلے معاملات سے مختلف ہے. عمان کے اندر جو ٹاکس ہوئی، جس کے جب ایک معاہدہ تیار ہو گیا تھا اور اس کے بعد وٹکوف اور کوشنر وہاں سے اٹھے اور وہ واپس چلے گئے اور جنگ کا آغاز ہو گیا، اس معاہدے میں اس قسم کے بیرونی انٹرسٹ انوالو نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے اس مرتبہ شاید زیادہ محنت کرنی پڑی، لیکن اس کا نتیجہ دیر پا ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک. جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں طلعت صاحب کہ محنت کوئی شک نہیں اس میں کہ پاکستان نے بہت زیادہ کی ہے، اور عمان میں بھی ٹاکس ہوئی تھیں، لیکن جو پاکستان کا کردار رہا ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں طلعت صاحب کہ جو اسپوائلر کا کردار ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل نے ادا کیا ہے، اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی حتمی معاہدے کی طرف ایران کے ساتھ امریکہ پہنچ پائے. تو جب تک یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا، ای سائننگ نہیں ہو جاتی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے اسرائیل کا کیا موقف ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے؟ کیا اسرائیل ابھی بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے یہ معاہدہ پس پش جا سکتا ہے، یہ ڈیل نہ ہو سکے، یا جیسا کہ وہ آپ کی بات کہ اب یہ لکھ دیا گیا ہے، پتھر پر لکیر ہے کہ معاہدہ تو ہونا ہے؟ اگر اسرائیل کے پاس ایسی قدرت ہوتی کہ وہ حتمی طور پر اس معاملے میں تباہی اور بربادی پھیلاتا اور اس کو کسی مثبت نتیجے کی طرف نہ لے جانے دیتا، تو اس نے اپنی تمام طاقت استعمال کر لی. طاقت استعمال کرتے ہوئے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پھر گالیاں بھی کھائیں. یہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو گالیاں نکالی ہیں اور سخت زبان استعمال کی ہے اس سے متعلق. اور ایک حیران کن صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ کہاں پر ایران کو وہ اپنا دشمن اول کہتے تھے، لیکن ساتھ آخر میں آ کے اسرائیل کو وہ کہنے لگ گئے کہ آپ اسپوائلر کا رول نہ ادا کریں، آپ اس ڈیل کو ہونے دیں. دوسری بات یہ کہ
اسرائیل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بھی ایک لمٹ آ گئی ہے. دیکھیں اس جنگ کا امریکہ کو اب کوئی فائدہ نہیں. ابھی تک کتنا فائدہ ہوا اس کے بارے میں بھی ہم بڑی بحث کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد مزید خرابی کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا جو کنزیومر ہے اس کی حالت کافی مشکل ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ امریکہ میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انفلیشن تو بڑی زبردست چیز ہے, وہ ایک تھیری بنانے لگ گیا. لیکن امریکی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ امریکہ کے اندر پبلک اوپینین ٹرینڈز دیکھیں تو جنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت نیچے آئی ہے. تو امریکہ کو جنگ کا فائدہ نہیں ہے. اسرائیل تو چاہے گا کہ یہ معاملہ کٹائی میں پڑا رہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب امریکہ کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے ہاتھ میں اپنی قسمت نہیں دے سکتے, وہ آواز اب بھاری ہو گئی ہے اور ریپبلکنز کے اندر یہ آواز بھاری ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا کہ جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو ٹیکنیکل ٹاکس کے اندر اسرائیل کے پاس کافی موقع موجود ہوں گے بیچ میں اسپوائلر کا رول ادا کرے, لیکن معاہدے کے بعد جو آپ کو دنیا میں مثبت چیزیں نظر آئیں گی, ایک تو انرجی کی پرائسز, آپ کو آئل پرائسز نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سائی آف ریلیف ہے, یعنی سکھ کا سانس لینا ہے بزنس کی طرف سے, سپلائی چینز کی طرف سے, بین الاقوامی کمپنیز کی انویسٹمنٹ کی طرف سے, اس کا بھی ایک مومنٹم نظر آئے گا. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب یہ معاہدہ سائن ہو جائے گا تو ٹیکنیکل ٹاکس کے پروسیس کے اندر اسرائیل کے پاس جو بھی موقع موجود ہے خباثت کرنے کا, کچھ اس کے اندر شرارت کرنے کا, وہ اس کی مثبت بہاؤ کی وجہ سے سائڈ لائن ہو جائے گا. لیکن فی الحال میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کے پاس کچھ ایسی قدرت موجود ہے کہ وہ اس ڈیل کو روک سکے. کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں. ابھی میں خبر دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اندر بعض جگہوں پر بینکنگ سیکٹر میں شاید سائبر اٹیک کچھ ہوا ہے. کسی نے اس کو آن نہیں کیا, لیکن ایسی خبریں آ رہی ہیں. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن بڑی ڈیل جو ہے جس کا ذکر وزیر اعظم نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا اور جس کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا, ایران نے بھی اس کو ایکنالج کیا, میرے خیال میں رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اسی وجہ سے علی خامنئی شہید جو ہیں ان کی میرے خیال میں بریل کا ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے, شاید جی اناؤنس کر دی گئی ہے. جی بالکل. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کام جو ایران کے اندر پینڈنگ تھے, بریل بہت بڑا ایک ایشو ہے اور وہ بہت بڑا اجتماع ہوگا. ایران نے پلان اس کو کیا ہے. اگر جنگ کا خدشہ ہوتا یا حملے کا خدشہ ہوتا یا شرارت کا خدشہ ہوتا تو اتنا بڑا اجتماع نہ کرتے. ابھی تک انہوں نے روکے رکھا ہے اس معاملے کو. تو ہمیں لگتا ہے کہ دونوں اطراف میں آپ کو مثبت ڈائنامک قسم کی ایک سچویشن نظر آتی ہے. اسرائیل کے پاس اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس کو فی الحال روک سکے. ٹھیک ہے, طلعت حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. عابد لطیف صاحب تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب کہیے گا, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اپنے ایکس پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ توقع ہے کہ 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے 24 گھنٹے کتنے اہم ہیں, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے, آگے کیا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو بڑی پازیٹیو نیوز ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ ودن 24 آورس یا 48 آورس میں ضرور مسودے پہ سائن ہوگا. سب چیزیں تیار ہو بھی چکی ہوئی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کو کنفرم کیا. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایرانی لیڈرشپ نے کنفرم کیا کہ مسودہ تیار ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے فارن منسٹر بھی وہاں جا رہے ہیں اور یہ جنیوا میں ہوگا. لیکن ایک سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایران نے بھی, امریکہ نے یہی کہا ہے it will be termed as Islamabad Accord and that's because جو contributions پاکستان کی ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر کی ہیں اور اسپیشلی جو فیلڈ مارشل ریاست نے کی ہیں, جنہوں نے اپنی خلوص دل خلوص نیت اور سنسیریٹی سے جس محنت سے یہ دونوں جو پاور تھی, جو دشمن تھے, ان کو بٹھایا, ان کو لا کے بٹھایا, ان کا کانفیڈنس گین کیا, ان سے 1-to-1 کمیونیکیشن کیا, کتنی جگہ اسٹیلمنٹ آئی, اس پہ انہوں نے ان اب ہمت نہیں آ رہی, ان کو بتایا, بتاتے رہے کہ نہیں آپ یہ